حضرات محترم، آج میں بہت ہی خاص اور اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے والا ہوں حج کے تعلق سے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے 5واں رکن جو ہے یہ حج ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے بعد حج ہے۔ حج یہ مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، صرف مالدار مسلمانوں پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حج جو ہے یہ کب فرض ہوا؟ تو سنیں، حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ جب حج فرض ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر حج فرض فرمایا ہے۔ تو جب حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم پر ہر سال حج فرض کیا گیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے، پاور دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہاں کر دوں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جائے گا، لیکن میں ہاں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے تو تم اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تم اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتے ہو، لہٰذا پوری زندگی میں صرف ایک بار مالداروں پر حج فرض ہے، صرف ایک بار۔ لیکن جو اس سے زیادہ کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ اسے گناہ نہیں ہوگا، وہ حج فرض نہیں کہلائے گا، نفلی حج کہلائے گا، اس کا اسے ثواب ملے گا، یعنی نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ پتہ کیا چلا کہ پوری زندگی میں مسلمان مالدار پر، یعنی مالدار مسلمانوں پر صرف ایک بار حج فرض ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضور نے کتنے حج اور کتنے عمرہ ادا کیے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ اللہ کے نبی نے کتنے حج کیے؟ تو سنیں، ہجرت سے پہلے کتنے حج اللہ کے نبی نے کیے اس کی کوئی مکمل ٹھوس دلیل نہیں ہے ہجرت سے پہلے، اس لیے کہ کفار قریش کا یہ دستور تھا کہ جو لوگ حج کے مہینے میں مکہ میں ہوتے تھے وہ بیت اللہ شریف کا ضرور حج کیا کرتے تھے، ہر سال وہ لوگ حج کیا کرتے تھے جو مکہ میں ہوتے تھے، جو باہر ہوتے تھے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو جب دیگر لوگ ہر سال حج کیا کرتے تھے تو یقین اس بات پر ہے کہ حضور بھی جب تک مکہ شریف میں رہے حج کرتے رہے ہوں گے، لیکن اس پر کوئی مکمل ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے صرف ایک مرتبہ حج کیا جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، صرف ایک مرتبہ حج کیا۔ حضور نے عمرے کتنے ادا کیے؟ تو حضور نے 4 عمرے ادا کیے، 4۔ جب مکہ شریف سے مدینہ شریف اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو سب سے پہلا عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ نے 6 ہجری میں سفر شروع کیا۔
6 ہجری میں تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لائے. حدیبیہ کے میدان میں آپ نے خیمہ لگایا. ادھر سے کفار قریش وہاں گئے اور آپ کو روک دیا گیا. پھر صلح کے لیے تحریر نامہ تیار کیا گیا کہ آپ امسال حج نہ کریں، آئندہ سال حج کریں. تو حضور نے وہیں پر اپنا حلق کرایا اور وہیں پر احرام کھول دیا، وہیں سے واپس لوٹ گئے. 7 ہجری میں آپ نے عمرے کی قضا کیا. یہ دوسرا عمرہ رہا. صلح یہ ہوا تھا کہ اگلے سال 3 دن کے لیے آپ تشریف لائیں اور عمرہ ادا کریں. تو یعنی 7 ہجری میں حضور تشریف لے گئے، 3 دن قیام فرمائے اور عمرہ ادا کیا. تیسرا عمرہ آپ نے مقام جارانہ میں جب تشریف فرما تھے تو راتوں رات آپ نے ادا کیا. یعنی راتوں رات آپ گئے، عمرہ کیے اور پھر رات میں ہی لوٹ گئے. اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ ادا کیا. حضور نے 4 عمرے ادا کیے، 1 حج ہجرت کے بعد اور 4 عمرے. یہ سارے عمرے جو حضور نے ادا کیے یہ سب ذی قعدہ کے مہینے میں ادا کیے. رمضان کے مہینے میں حضور نے ایک بھی عمرہ ادا نہیں کیا. سب ذی قعدہ کے مہینے میں، یعنی ذی الحجہ سے پہلے کا جو مہینہ آتا ہے، قربانی سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے اسے ذی قعدہ کہا جاتا ہے. اسی مہینے میں حضور نے 4 عمرے ادا کیے. آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور نے 4 عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں ہی ادا کیے؟ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ مخالفین کی، یعنی کفار قریش کی مخالفت کرنی تھی. کیونکہ کفار قریش کے یہاں یہ دستور تھا کہ عید کے بعد سے لے کر شوال سے ذی الحجہ کے یہ جو 3 مہینے ہوتے ہیں، اس میں یہ حج کے علاوہ کوئی اور احرام نہیں باندھا کرتے تھے، عمرہ نہیں کیا کرتے تھے. ان کے یہاں ایسا کرنا غلط تھا. تو حضور نے حج سے پہلے کے مہینے میں ہی 4 عمرے کی ادائیگی کیا تاکہ کفار قریش کی مخالفت ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ حج کے مہینے سے پہلے بھی عمرہ کرنا جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے. حج کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے اس میں عمرہ کرنا جائز ہے. چونکہ وہ 3 مہینے عمرہ نہیں کیا کرتے تھے، کوئی احرام نہیں باندھا کرتے تھے. تو حضور نے اس کی مخالفت میں ذی قعدہ کے مہینے میں ہی عمرہ کی ادائیگی کیا. رمضان میں حضور نے عمرہ کیا نہیں، لیکن رمضان کے عمرے کی فضیلت حضور نے ضرور بیان کیا ہے. جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے اسے 1 حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. لیکن اس سے کوئی یہ اندازہ نہ لگائے کہ حج جو اس پر فرض تھا وہ ساقط ہو گیا. اگر کسی مالدار پر حج فرض ہے تو اسے حج کی ادائیگی کرنی ہی ہوگی. عمرہ کرنے سے حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے. رمل کرنا، اس کی شروعات کب ہوئی؟ چونکہ ہجرت کے 6 سال جب حضور تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے میدان میں آپ روک دیے گئے. تو آپ ہجرت کے 7ویں سال جب عمرے کی قضا کی ادائیگی کے لیے گئے تو آپ نے رمل کا حکم دیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں مدینہ شریف کی آب و ہوا جو تھی یہ بہت خراب تھی. جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تھے ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بخار نے انہیں بہت کمزور کر دیا. تو ادھر کفار قریش نے ان لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں سے کعبہ شریف کا طواف ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے. یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی تو اللہ کے نبی نے
اپنے صحابہ سے حکم فرمایا، رمل کرو، یعنی سینہ ابھار کر، ہاتھوں کو جھاڑ کر، چھوٹا چھوٹا قدم تیزی سے رکھ کر، یعنی کودتے ہوئے، پھرتی دکھاتے ہوئے، چستی دکھاتے ہوئے طواف کرو، تاکہ ان لوگوں کو تمہاری طاقت کا پتہ چل سکے۔ تو پہلے 3 چکر میں جب صحابہ نے ہاتھوں کو جھاڑ کر، سینہ ابھار کر اور پھرتی کے ساتھ طواف کرنا شروع کیا، تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تم تو مذاق اڑا رہے تھے کہ ان میں طاقت نہیں ہے، یہ لوگ تو بڑی پھرتی اور چستی کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے آپ میں بڑا شرمندہ ہوئے اور سب بھاگ گئے۔ تو حضور نے پھر نارمل طواف کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ پہلے 3 چکر میں رمل کرنے کا، پھر 4 چکر میں آرام سے طواف کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ رمل کا حکم یہ ہر اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی کی جاتی ہے، ہر اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی کی جاتی ہے، یعنی صفا مروہ کی سعی جس کے بعد کی جاتی ہے، اس طواف میں رمل کرنا سنت ہے۔ حج جو ہے یہ مکہ شریف میں ہوتا ہے، لیکن حج کرنے کے بعد حاجیوں پر لازم ہے کہ وہ مدینہ شریف ضرور تشریف لے جائیں۔ آخر کیوں؟ تو وہ اس لیے کہ یہاں سے اس کے عشق کے امتحان کی شروعات ہوتی ہے، عشق کے امتحان کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ یہ در خدا ہے مکہ شریف، یہاں در خدا ہے تو وہاں در حبیب خدا ہے، یہاں جنت کا پتھر ہے تو وہاں جنت کا باغیچہ ہے، یہاں بیت اللہ شریف ہے تو وہاں نبی کا روضہ شریف ہے۔ عشق کا امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ کون مدینہ شریف جاتا ہے، کون نبی کا چاہنے والا ہے، کون نہ چاہنے والا ہے، کون نبی سے وفا کرنے والا ہے، کون نبی سے دغا کرنے والا ہے۔ تو جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہ حج تو مکہ شریف میں ہی کرتا ہے، لیکن وہ مدینہ ضرور تشریف لے جاتا ہے، کیونکہ وہاں جا کر وہ در مصطفیٰ میں، بارگاہ مصطفیٰ میں سلام محبت پیش کرتا ہے، در رسول کی زیارت کرتا ہے اور جنت کی کیاری میں نماز ادا بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت کی کیاری میں نمازیں بھی ادا کرتا ہے۔ جو حج کرے اور نبی کی بارگاہ میں نہ جائے، نبی کے روضے پر حاضری نہ دے، وہ نبی پر ظلم و جفا کرتا ہے، اور جو نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے وہ گویا نبی کے قبر کی نہیں، نبی کی زیارت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کیا اس نے میری زیارت کیا۔ تو جو در رسول کو دیکھتا ہے حقیقت میں وہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کعبہ شریف جو ہے، بیت اللہ شریف، یہ کب بنا؟ بیت اللہ شریف کب بنا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں اتارے گئے اور آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں بیٹھا لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا کیے گئے، آپ کے سامنے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا یہ بھی جمعہ کو ہوا، آپ جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالے گئے، آپ کی توبہ جمعہ کے دن ہی قبول ہوئی، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ بڑے بڑے کام جمعہ کے دن انجام دیے گئے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہاں تو فرشتوں کی تسبیح میں نہیں سنتا، تکبیر نہیں سنتا، جو بیت المعمور میں سنا کرتا تھا، یعنی آسمان پر بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے فرشتے تسبیح و تکبیر کہا کرتے تھے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سنا کرتے تھے۔ تو آپ نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں، مولا یہاں نہ میں فرشتوں کی تسبیح سنتا ہوں، نہ تکبیر سنتا ہوں،
نہ کوئی عبادت کی جگہ پاتا ہوں، کوئی گھر تو عبادت کا ہے نہیں، عبادت کا کوئی مکان نہیں ہے، تو میں کیسے تیری عبادت کروں؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، جہاں پر میں نشان لگوا دیتا ہوں وہاں پر تم ایک گھر بناؤ، اس کا طواف بھی کرو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو اس جگہ پر لے گئے جہاں سے زمین کی شروعات ہوئی تھی، جہاں سے زمین بنی تھی، اس جگہ پر لے گئے، اپنا پر مارا تو 7 تحت زمین تک وہ گڑھا ہو گیا، یعنی بنیاد جو ہے اس کی کھد گئی، اور پھر 5 پہاڑوں کے پتھر لا کر اس بنیاد کو بھرا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس پر عمارت تعمیر کیے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے، اس کا طواف کرنے لگے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ بنیاد میں تو 5 پہاڑوں کے پتھر ڈالے گئے، لیکن عمارت کی جگہ پر بیت المعمور کو اتار دیا گیا، لا کر رکھ دیا گیا، اور وہ بیت المعمور تب تک رہا جب تک کہ طوفان نوح نہ آ گیا۔ جب طوفان نوح آیا تو بیت المعمور اٹھا لیا گیا، اور طوفان نوح ختم ہونے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بنیاد وہی تھی، اس جگہ پر ایک ٹیلا تھا، بنیاد وہی تھی، اسی بنیاد پر جو بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں فرشتے نے ڈالی تھی، اسی بنیاد پر پھر سے عمارت تعمیر کی گئی، اور وہیں پر بیت اللہ شریف آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ جنت میں رہے۔ ایک سوال میرے پاس آیا کہ آخر جنت میں کس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ تو قرآن مقدسہ میں درخت کا تو ذکر ہے، لیکن اس کے نام کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اس کے لیے 4 اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول ہے گیہوں کا، پھر انگور کا، پھر انجیر کا، پھر اس درخت کے پھل کا جس کے کھانے سے رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اس میں سب سے مضبوط اور سب سے معروف قول جو ہے یہ گندم کا یعنی گیہوں کا تھا کہ اس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آپ کی جانکاری کے لیے یہ بات بھی آپ کے ذہن نشی کر دوں کہ نماز میں 1 رکعت میں 2 سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم فرمایا تو سوائے ابلیس کے سارے فرشتے سجدہ میں چلے گئے، سب کے سب چلے گئے۔ جو شیطان بنایا گیا، جو ابلیس ہے، یہ نہیں گیا۔ جب وہ فرشتے اپنے سروں کو اٹھائے تو دیکھا کہ شیطان یعنی ابلیس جو ہے منہ پھیر کر کھڑا ہوا ہے، تو پھر سے وہ فرشتے سجدہ میں چلے گئے۔ تو پہلا سجدہ جو تھا وہ تعظیمی تھا، اور دوسرا سجدہ جو تھا وہ شکرانے کا تھا۔ رب کو وہ ادا پسند آ گئی اور ہم لوگوں کے لیے وہی 2 سجدہ نماز میں کرنا فرض ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ 1 رکعت نماز ہوتی ہے لیکن ہم سجدہ 2 کرتے ہیں، 2 سجدہ کرنا ہم لوگوں پر فرض ہے۔ اب آخری بات کہ ایک سوال یہ آیا، کچھ رافضی اور شیعہ خیال کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو حضور نے کبھی صدیق نہیں کہا، حضور نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ آپ یہ واقعہ دیکھیں کہ جب ایک مرتبہ جبل احد پر حضور، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تشریف لے گئے تو جبل احد جو ہے ہلنا شروع کر دیا، تو آپ نے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، کیونکہ ابھی تجھ پر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید جو ہے سوار ہے۔ سبحان اللہ، 2 شہید تم پر موجود ہے۔
تو شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان ہوئے، نبی ہمارے نبی ہوئے۔ یہ صدیق کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر تو ہی تھے، حضرت ابو بکر ہی صدیق تھے۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا ہے، اور یہ صدیق اکبر کا جو لقب ہے یہ اللہ کی بارگاہ سے آیا، کیونکہ حضور کے ہر قول کو بلا جھجک قبول کرنے والے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے تو سارے صحابہ جو ہے سچے ہیں، سب صدیق ہے، لیکن حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ بہت ہی الگ ہے۔ بلا کسی جھجک کے، بلا کسی شرط کے، چاہے وہ معراج کا واقعہ ہو، چاہے جو بھی واقعہ ہو آپ کے سامنے پیش ہوتا تھا، آپ اسے جو ہے مان لیا کرتے تھے، اس کی تصدیق کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر کا لقب دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو خلفائے اربعہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔